پھر ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے کہ الدنیا ملعونۃ، دنیا ساری کی ساری لعنتی ہے، اس پر اللہ پاک کی پھٹکار ہے، اس پر اللہ پاک کا غضب ہے، اس پر اللہ پاک کا غصہ ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی رحمت سے بہت دور ہے، کوسوں دور ہے، اللہ پاک کی رحمت اسے حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک دنیا کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ یہ دنیا ملعون ہے، اس پر اللہ پاک کی جانب سے لعنت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، جو کچھ اس دنیا میں ہے ہر چیز پر لعنت ہی لعنت ہے، ہر چیز اللہ پاک کی رحمت سے دور ہی دور ہے، الا ذکر اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو اس لعنت سے اور اس پھٹکار سے مستثنا قرار دیا کہ یہ لعنت کے اندر داخل نہیں ہیں، یہ چیزیں اللہ پاک کی رحمت کے قریب ہیں۔ اس دنیا میں 4 چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت سے مستثنا قرار دیا۔ پہلی چیز ذکر فرمائی، ارشاد فرمایا الا ذکر اللہ، اللہ کی یاد ہے، نماز اللہ کی یاد ہے، قرآن مجید کی تلاوت اللہ پاک کی یاد ہے، ذکر اذکار یہ اللہ پاک کی یاد ہے۔ یہ جتنے بھی انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں، جن اعمال کا تعلق اللہ کی یاد سے ہے، فرمایا اس پر اللہ کی جانب سے کوئی لعنت نہیں ہے، یہ اعمال باعث رحمت ہیں۔ آدمی کی زبان سے ذکر کا کلمہ نکلا، آدمی نے قرآن مجید کی تلاوت کی، آدمی نے نماز پڑھی، آدمی نے صدقہ کیا اور کوئی نیک عمل کیا، تو یہ جو اعمال بتائے گئے ہیں اللہ کی یاد والے اعمال، ارشاد فرمایا کہ یہ اعمال اللہ پاک کی اس لعنت سے مستثنا ہیں اور اللہ پاک کی رحمت کو کھینچ کر لانے والے ہیں۔ الا ذکر اللہ وما والاہ، دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ ہر وہ چیز کہ جس کا براہ راست تو اللہ پاک کے ذکر سے تعلق نہیں ہے، البتہ بالواسطہ اس کا بھی تعلق اللہ ہی سے ہے۔ مسجد بنائی جاتی ہے اللہ پاک کی یاد کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں نمازی نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک آدمی مسجد کی توسیع میں یا مسجد کے اخراجات میں اپنا مال صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس نے دیکھا کہ جناب روشنی ٹھیک نہیں ہے، روشنی کا بندوبست کر دیتا ہے، یا کوئی بھی اس قسم کا مصرف اسے سامنے نظر آیا، وہاں وہ مال خرچ کر دیتا ہے۔ یا اسی طرح سے دنیا کا کوئی کام ہے لیکن اس کام میں مباح کام میں وہ نیک نیتی کر کے اس کام کو اللہ پاک کی رضا جوئی کا ذریعہ بنا لیتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بھی مستثنا قرار دیا کہ یہ بھی قابل لعنت نہیں ہے بلکہ یہ بھی باعث رحمت ہے۔ الا ذکر اللہ وما والاہ، دوسری چیز وہ چیز جو انسان کو اللہ پاک کے ذکر کے قریب کر دے، اللہ کی یاد کے قریب کر دے۔ مثلا جس چیز کو دیکھ کر اللہ پاک یاد آ جائے، جس چیز کو دیکھ کر اللہ کی قدرت یاد آ جائے، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، درخت دیکھے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اگر اس بندے کو اللہ یاد آ رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چیزیں بھی اس بندے کے لیے پھر باعث لعنت نہیں ہیں بلکہ باعث رحمت ہیں۔ اور تیسری چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے او عالم، علم دین کی نشر و اشاعت کرنے والا آدمی، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت سے مستثنا قرار دیا گیا۔ جو آدمی علم دین کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، جس کا صبح و شام کا مشغلہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا دین دنیا میں پھیل جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلمہ عام ہو جائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی پرچار ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات لوگوں کی زندگی میں آ جائیں، عمل میں آ جائیں، جس کی محنت کا میدان دین ہے اور وہ دین کو میدان بنا کر محنت کرتا ہے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی جانی اور مالی اور بدنی ہر قسم کی قربانی دیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی بھی لعنت سے مستثنا قرار دیا گیا، یہ بھی دنیا میں باعث رحمت ہے، اس انسان کا وجود ہی باعث رحمت ہے۔ چوتھا آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ترمذی کی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، او متعلم، کہ علم دین کو حاصل کرنے والا آدمی، جو علم
دین کا طالب علم ہے وہ آدمی بھی اس لعنت سے مستثنا ہو سکتا ہے، وہ بھی اس لعنت سے مستثنا ہے۔ اس سے مراد ہر وہ آدمی ہے جس کے دل میں بھی دین حاصل کرنے کی سچی طلب ہو، جس آدمی کے دل میں بھی دین حاصل کرنے کی سچی طلب ہو، وہ کسی بھی مشغلے اور کام کو اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن جیسے جیسے اسے موقع ملتا ہے، وقت ملتا ہے، وہ دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، وہ صلحاء کے پاس بیٹھتا ہے، وہ دین کے سیکھنے کے دیگر ذرائع اور اسباب اختیار کرتا ہے اور علم دین کو حاصل کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ آدمی بھی اس لعنت سے مستثنا ہو سکتا ہے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں تمام کی تمام کو ملعون اور قابل لعنت قرار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو مستثنا قرار دیا۔ اب میں اور آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا شمار ان 4 چیزوں میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اللہ پاک کا شکر ہے، اور اگر نہیں ہے تو اپنا شمار ان 4 طبقوں میں سے کسی ایک طبقے میں اپنے آپ کو شمار کر لے، تاکہ ہم بھی اس لعنت سے بچ جائیں جس لعنت کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا۔ پہلا اللہ پاک کی یاد، اللہ کا ذکر۔ دوسرا ہر وہ راستہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ تیسرا علم دین سیکھ کر جو آدمی دوسروں کو علم دین سکھا رہا ہے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ اور چوتھا وہ آدمی جو خود علم دین سیکھنے کی محنت کرے، علماء کے پاس بیٹھے، صلحاء کے پاس بیٹھے، اور دین سیکھنے کے جو ذرائع اور اسباب ہیں ان اسباب کو جو اختیار کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس لعنت سے بچ سکتا ہے۔ آخر کی جو 2 ہیں، عالم اور متعلم، علم دین حاصل کرنے والا اور علم دین کو سکھانے والا، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت دی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز بخشا ہے، یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ دنیا کی اس لعنت سے مستثنا قرار دیے گئے ہیں۔ اب ایک اور حدیث سامنے آئی ہے، اس حدیث کو بھی آپ دیکھ لیجئے اور اس کا بھی جو ہے ایک نظر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی اندازہ کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن عالما، علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والے بن جاؤ، اور اگر یہ نہیں بن سکتے ہو، علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا مشغلہ ہر وقت آپ نہیں اختیار کر سکتے ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا او متعلما، پھر علم دین سیکھنے والے بنو، بیٹھا کرو علماء کے پاس، صلحاء کے پاس، نیک مجالس میں بیٹھا کرو، دین سیکھنے کے جو ذرائع اور اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرا کرو۔ اور اگر ایک آدمی اس قدر مشغول ہے کہ یہ صورت بھی نہیں اختیار کر سکتا، اسے دین سیکھنے کا وقت نہیں ملتا، اسے مستقل قرآن مجید کا ترجمہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک پڑھنے کا موقع نہیں ملتا اور نہیں سیکھ پاتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری صورت یہ ارشاد فرمائی او مستمعن، پھر ایسا کرا کرو کہ ایسی مجالس میں ضرور بیٹھا کرو جہاں دین کی بات ہوتی ہے۔ آپ نہیں سیکھ سکتے ہو، آپ علم دین نہیں سیکھ پاتے، آپ دوسروں کو نہیں سکھا سکتے، کم از کم تیسرے درجے کی بات تو اختیار کر لینا کہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہے وہاں بیٹھ کر کبھی کبھی دین کی بات سن لیا کرو۔ سننے سے بھی بڑا فائدہ ہوگا، مجلس میں بیٹھنے سے بھی تمہیں بڑا فائدہ ہو گیا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ خاتمہ بالایمان ہو جائے گا، ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، کفر کے خاتمے سے بچ جاؤ گے۔ جب موت کا وقت قریب آئے گا اور ملک الموت، موت والا فرشتہ سامنے آ جائے گا، تو تمہیں وہ نیک مجلس یاد آ جائے گی، اور اس نیک مجلس کی یاد دہانی پر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مرتے وقت اقرار کر لو گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کا اقرار کر لو گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔